کرتا ہے۔ یہی پانی ہے جب بدن صدف میں آتا ہے تو موتیوں میں نشو و نما پاتا ہے، تاج شاہی میں کام آتا ہے۔ یہی پانی جب ساغر چشم میں آتا ہے، شرم و حیا کی تجلیاں پیش کرتا ہے۔ یہی پانی جسے انسان ہر وقت استعمال کرتا ہے، یہی پانی جسے انسان گرمیوں میں زیادہ استعمال کرتا ہے بنسبت جاؤں کے، رات میں کم استعمال کرتا ہے بنسبت دوپہر کے۔ سوچے آپ، یہی پانی جو چرند پرند انسان حیوان ہر کوئی اپنی زندگی کے لیے استعمال کرتا ہے، کربلا میں ان مخصوص بندوں پہ بند کر دیا گیا۔ کتنے بے رحم افراد تھے، کتنے سنگ دل افراد تھے کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پانی کے ذریعے، جن کے صدقے میں پانی کو اللہ نے خلق کیا تھا، آج انہی پہ کربلا میں پانی بند کر دیا گیا۔ اے عزیزوں، میں آگے اپنی منزل کی طرف، جانتے ہیں جب قاسم کا لاشا آ گیا، اونو محمد تھا تو خون میں غلطہ ہو گئے، انصار و اصحاب کے لاشیں آ چکے، مرتبہ مولا عباس قریب آئے، اے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا، اے میرے بھیا عباس، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ حسین نے ایک مرتبہ یہ بات ٹال دی، پھر عباس نے دیکھا مسلسل لاشوں کو لاشیں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا، مولا عباس نے فقط ایک مرتبہ اجازت نہیں مانگی، جب تیسری مرتبہ مولا عباس آ کر حسین کے پاس آئے، ایک مرتبہ عباس نے کہا، اے آقا اب میں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا، اے بھیا عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس تڑپ کے کہا، اے آقا ارے وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوں۔ عباس نے کہا، اے آقا وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوں۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا، اے آقا کم از کم اتنی اجازت چاہتا ہوں کہ بچے خیمے میں التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، میں بچوں کی پیاس کی سبیل کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا، اے بھیا اچھا بہانہ ہے، جاؤ خدا حافظ۔ میں نے ساری تفصیلات چھوڑ دی۔ عباس جیسے ہی نشے میں آئے، ایک مرتبہ نہر میں مشق سکینہ کو رکھا، مشق کو پانی سے بھرنا چاہا، دیکھا رہبان ایک مرتبہ منہ کو لٹکائے ہوئے ہیں، کہا، اے میرے استے باوفا، ارے تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ اے میرے بستے باوفا، تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، تو بھی پانی سے سیراب ہو جا۔ ایک مرتبہ استے باوفا نے اپنی بے زبانی میں کہا، اے آقا ارے جس کی 3.5 سال کی بھتیجی 3 دن سے بھوکی وہ پیاسی ہو، اس آقا کا یہ رہبار کیسے پانی پی سکتا ہے؟ ایک مرتبہ عباس نے مشق سکینہ کو پانی سے پر کیا اور پانی سے بھرنے کے بعد خیمہ حسین کی جانب لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ حسین دیکھ رہے ہیں منظر، کیا دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھیا عباس علم لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ حسین نے کہا، بیٹا اکبر بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ اکبر نے کہا، اے بابا چچا عباس علم کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا، اے بابا خیر ہے؟ کہا، اے بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا، اے بابا علم نے دائیں سے بائیں جانب کروٹ لی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے پروردگارا، حسین نے کہا، اے پروردگارا میرے عباس کے شانوں کی خیر ہو۔ مولا عباس کا ایک شانہ کٹ گیا، اب بھی عباس کی تمنائیں یہاں پہ فوت نہیں ہوئی۔ عباس چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ پھر کیا ہوا؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے پھر ایسا وار کیا کہ عباس کا دایاں شانہ بھی قلم ہو گیا۔ ایک مرتبہ عباس نے مشق سکینہ کو اپنے دانتوں میں دبایا، دانتوں میں دبانے کے بعد آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ حرملہ نے ایک ایسا تیر مشق سکینہ پہ مارا کہ وہاں پہ سارا پانی بہ گیا۔ حسین ایک مرتبہ قریب آئے، کہا، بھیا عباس ارے خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ عباس نے کہا، اے بھیا حسین ایسی بات نہیں ہے، ارے سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ اے آقا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ لیجیے آپ نے علم کی زیارت کر لی، ہم آج اسی کی تعزیہ کر رہے ہیں۔ حسین لاشا خیمے میں نہیں لائے تھے، علم لے کے آئے تھے۔ جب اسی علم کو سکینہ نے دیکھا، ایک مرتبہ در خیمہ پہ آگے کھڑی ہو گئی، اے بچوں قریب آؤ، دیکھو دیکھو میرا چچا آ رہا ہے۔ جیسے ہی بچے قریب آئے، سکینہ
دوسری شبی ویسی شبی آنے والی ایک جملہ کہہ دوں میں کہ جیسے ہی حسین کے گھرانے میں سارے افراد ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے تھے، اسی طرح اس گھرانے کا جانور بھی نسلی ہوا کرتا تھا، وفادار ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا ایک مرتبہ جیسے ہی یہ ذوالجناح، میں نے ساری تفصیلات چھوڑ دی، وقت بالکل نہیں ہے، جیسے ہی ذوالجناح کے حسین خیمے سے برآمد ہونے کے بعد بیٹھنے کے بعد ذوالجناح سے کہتے ہیں میرے اصلی بابا تھا، اب یہ آخری خدمت ہے، تو مجھے مقتل میں پہنچا دے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنی بے زبانی میں کہا اے آقا ذرا میرے سنوں کی طرف دیکھیے۔ اب جیسے ہی حسین نے سنوں کی طرف نگاہ کی، کیا دیکھا؟ ارے 4 سال کی سکینہ گھوڑے سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہے، اے بابا ارے صبح سے جو مقتل کو گیا واپس نہیں آیا، اے بابا جو صبح سے مقتل کو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین جلدی ریت پر اتر گئے، ایک مرتبہ کہا بیٹا سکینہ کیا چاہتی ہو؟ سکینہ نے کہا اے بابا آخری مرتبہ آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں۔ حسین ایک مرتبہ جلدی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سلایا۔ اب جیسے ہی سکینہ سینے پہ سوتی ہے، تاریخ بتاتی ہے سکینہ کو لمحے بھر کے لیے نیند آئی۔ سکینہ نے ایک مرتبہ خاص سے چونک کے کہا اے بابا جلدی کیجئے خدا حافظ، اے بابا جلدی کیجئے خدا حافظ، اب میں نہیں روکوں گی۔ حسین طرف کا اے بیٹی سکینہ ابھی تک تو تم مجھے روک رہی تھی، اب کیا بات ہو گئی تم مجھے بھیج رہی ہو؟ سکینہ نے کہا اے بابا ابھی جب میں سوئی تھی نا، ارے میری دادی فاطمہ آئی تھی، کہہ رہی تھی اے سکینہ ارے اپنے بابا کو جلدی بھیج، میرا لال تھک گیا ہے۔ اے سکینہ اپنے بابا کو جلدی بھیجو، میرا لال بہت تھک چکا ہے۔ حسین میدان کی طرف آئے، تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے مسلسل ایسا حملہ کیا کہ فوجیں بھی ڈری، فوج شام سے ٹکرا رہی تھی۔ اب ایک مرتبہ جیسے حسین کا یہ حملہ دیکھا، اب یہاں پہ میر انیس فرماتے ہیں جب حسین دریا کے قریب گئے، میر انیس کہتے ہیں حسین نے یہ بات کہی کہ یہ حملے نہ دیکھے، یہ سفارائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ حسین کی طرف لائن کہنے لگے اے آقا امان چاہتے ہیں، اے آقا امان چاہتے ہیں، الغیاث الامان۔ حسین نے کہا اے لائنے بھاگتے کہاں ہو؟ ارے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، بھاگتے کہاں ہو؟ حسین مسلسل حملے پہ حملہ کرتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ صدائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن پلٹ اپنے رب کی طرف۔ اب کیا تھا؟ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئیں، تیر والے نے تیر مارا، ارے خنجر والے نے خنجر مارا، نیزے والے نے نیزے مارے، ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے جھولیوں سے پتھر مارے۔ میں نے ختم کر دیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے جھولیوں سے نکال کے پتھر مارے۔ اے عزیزوں میں نے تفصیلات پھر چھوڑ دی۔ حسین ایک مرتبہ سین سے زمین پر نہیں، میں نے غلط پڑھا، حسین زمین پر نہیں آئے۔ تاریخ بتاتی ہے حسین کے جسم میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے، اتنے تیر پیوست تھے کہ حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہو گیا۔ اب شمر آگے بڑھا، حسین کے سر تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ شمر یہ بیان کرتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کچھ کہہ رہے ہیں، جیسے ہی شمر نے اپنا کان حسین کے لبوں کے قریب کیا، شمر کہتا ہے کہ میں نے سنا جب حسین کو میں نے پہلی ضرب ماری، حسین نے کہا اے نانا، جیسے ہی دوسری ضرب ماری، حسین نے کہا اے بابا، ارے جیسے ہی تیسری ضرب ماری، حسین نے کہا اے اماں، ارے جیسے ہی آخری ضرب ماری، حسین نے کہا اے ابا، حسین نے کہا اے عباس۔ اب سر و تن میں جدائی ہو گئی، فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ لیجئے چند لمحوں میں حسین کو ذوالجناح کی شبیہ آ رہی ہے۔ جیسے یہ ذوالجناح نے دیکھا حسین قتل ہو گئے، ایک مرتبہ ذوالجناح نے کیا کیا؟ اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، رنگین کرنے کے بعد آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن ذوالجناح کو
ساتھ اعلان کیا. ارے کیا کہتا ہے ان کے ساتھ؟ کہتا فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رَسُولِ اللَّهِ. ارے یہ رسول کا گھوڑا ہے، اسے نہ ستاؤ. میں کہوں گا تمہیں رسول کے گھوڑے کا اتنا احترام. ارے جو رسول کا پارے جگر اس کا کوئی احترام نہیں. اب سنیں عزاداروں، جیسے یہ ذوالجلال اپنی ذوالجلال حسین کے خون سے پیشانی کو رنگین کر کے آگے بڑھا. میں نے ختم کر دے مسائل. حسین کا ذوالجلال آگے بڑھا، درے خیمہ پہ تشریف لایا. اب جیسے خیمے پہ آیا، ساری بیویوں سے پہلے سکینہ باہر نکلی. ایک سوال کیا، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے اتنا بتا دے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، یہ اسے پانی ملا کہ نہیں ملا؟ ذوالجلال نے اپنی بے زبانی میں کہا، اے سکینہ، وقت آخر تیرے بابا کو لئیوں نے پانی نہ دیا. اے سکینہ، تیرا بابا پیاسا مارا گیا. علی لعنت اللہ والظالمین وسيعلم الذين سلام الأيام القلبي.